نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج کے فکر آخرت کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم دو بڑی شخصیات کے اختلاف کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیسے اختلاف ان کے لیے باعث رحمت بنا۔ یہ چاہے کہ اختلاف کے بعد آپس میں نفرت، عداوت پیدا ہوتی اور ایک دوسرے پر تنقید، طعنہ، تشنیع، ان دونوں حضرات نے اتنے احسن طریقے سے اس کو لیا کہ آپس میں اختلاف دونوں کے لیے باعث محبت و الفت کا ذریعہ بنا۔ ان دو شخصیات میں پہلی شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب، پاکستان کے بہت بڑے عالم دین، اللہ پاک نے ان سے بہت کام لیا، لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ دوسرے انڈیا کے عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب، ان کی بہت خدمات ہیں دین کے حوالے سے، ان کے والد صاحب کی بہت خدمات ہیں۔ کچھ عرصہ قبل آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ماسٹر ٹائلز کمپنی والے ہیں، ان کے بچوں کی شادی تھی، تو ان کی شادی پر بہت بڑے لیول کا انتظام کیا گیا۔ اس تقریب میں بہت خرچہ کیا گیا اور بہت سی بڑی شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی اس میں مدعو تھے، آپ نے ان کے بچوں کا نکاح پڑھایا۔ بعد میں یوٹیوب پر کسی نے کلپ وائرل کیا، جی 50 کروڑ روپیہ خرچہ آیا شادی پر، کسی نے کہا جی 80 کروڑ روپیہ لگا، کسی نے کہا جی 100 کروڑ روپے کی شادی تھی، کسی نے 200 کروڑ کی بات چلا دی۔ تو جب یہ بات وائرل ہوئی کہ 200 کروڑ کی شادی ہوئی اور مولانا طارق جمیل صاحب نے نکاح بڑھانے کے 10 لاکھ وصول کیے، تو یہ بات مولانا سجاد نعمانی صاحب تک پہنچی۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب انڈیا میں اس بات کی بہت ترغیب دیتے ہیں کہ شادیوں کو، نکاح کو آسان کیا جائے، شادیوں پہ کم سے کم خرچ کیا جائے، سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، اور ان کی پوری تنظیم ہے، ان کا نیٹ ورک ہے۔ انڈیا میں بہت سے لوگ، بہت مالدار لوگ بھی ہیں، تو اگر کوئی ایسی شادی کرتا ہے جس میں بہت نمود و نمائش ہو، زیادہ خرچہ کیا جائے، تو وہ اس کی حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں اور سارے مل کے اس کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب تک جب یہ بات پہنچی اور لوگوں نے ان سے اظہار کیا اس بات کا کہ اتنا اسراف کیا گیا، اتنی نمود و نمائش کی گئی، طارق جمیل صاحب نے 10 لاکھ روپیہ وصول کیا نکاح کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر اپنے حضرات کو، اپنے سننے والوں کو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کے سننے کی ترغیب دیا کرتا ہوں۔ تو جب ان پر یہ الغار ہوئی اس بات کی، تو مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے اور اس شادی کے حوالے سے انہوں نے فی البدیہہ ایک کلپ نشر کیا، جس میں انہوں نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان باتوں کو وہاں پر بیان کیا کہ اس طرح کی شادی میں ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے اس طرح کی شادیوں میں شرکت کرنا، اور جو مولانا طارق جمیل صاحب نے نکاح کے پیسے وصول کیے 10 لاکھ روپیہ، اس کے حوالے سے اشارتاً انہوں نے کچھ بات کی۔ تو جب یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب تک پہنچی کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، تو انہیں کافی دکھ ہوا اس بات کا، اور انہوں نے عام طور پر مولانا طارق جمیل صاحب کی عادت ایسی ہے کہ وہ آگے سے رپلائی نہیں کیا کرتے، بلکہ بات کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ سجاد نعمانی صاحب اتنے مخلص عالم دین ہیں، تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے دل میں ایسی میری کوئی کمی آئے تو اسے صاف کرنا چاہیے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کے ایک شاگرد کو وائس میسیج سینڈ کیا اور ان سے کہا کہ میرا یہ پیغام مولانا سجاد نعمانی صاحب تک پہنچا دیں۔ تو وہ کلپ کیا تھا، آئیے سنتے ہیں وہ کلپ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور اہلیہ محترمہ دونوں کرونا سے بعافیت شفا یاب ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ امت کے لیے ایک سرمایہ ہیں۔ دوسری گزارش تھی کہ آپ کا کلپ مجھے پہنچا، اب یہ چھوٹے سے تاجر تھے، تو میری اور ان کا تعلق ہوا تبلیغ کے ذریعے سے، ان کے یہ تبلیغ میں لگے جانا شروع کیا، تو اس سے آنا جانا تعلق محبت شروع سے رہا۔ ان کے والدہ کا جنازہ، والد کا جنازہ میں نے پڑھایا، تو اس تعلق کی وجہ سے میں نکاح پہ گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا جب یہ خبر پھیلی کہ 200 کروڑ کی شادی، تو انہوں نے کہا مولانا ہماری صرف ٹوٹل 10 کروڑ اس پہ لگا ہے، اور یہ بالکل بکواس ہے۔ ان کا بیٹا آگے میرے بھتیجے کا بہت قریبی دوست ہے، پھر یہ بھی خبر تھی کہ 10 لاکھ مولانا طارق جمیل کو نکاح کا دیا ہے۔
مولانا اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا. تو میں تو اپنے تعلق کی وجہ سے گیا تھا اور مجھے بھی وہ منظر اتنا اچھا نہیں لگا، لیکن جو کہا جا رہا ہے 2 ارب کی شادی ہوئی اور مولانا طاہر جمیل کو 10 لاکھ دیا گیا، یہ سب جھوٹ ہے. حضرت آپ میڈیا کی خبر پر کبھی کوئی تبصرہ نہ کیا کریں، کبھی کوئی کلپ ریکارڈ نہ کروایا کریں. یہ 95-99% جھوٹ بولتے ہیں. ہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ 10 کروڑ لگایا ہے اور وہ کھربوں پتی لوگ ہیں، 10 کروڑ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اسراف تو ہے. میں پرانے تعلق کی وجہ سے گیا ہوں تو میں معذرت کے ساتھ میں صفائی پیش نہیں کیا کرتا، میں اپنے پر بات لے لیا کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے دل میں کوئی بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم. جب مولانا سجاد نعمانی صاحب تک یہ کلپ پہنچا اور انہوں نے سنا تو پھر انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کا جواب دیا. آئیے وہ جواب کیا تھا وہ سنتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا، میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بہت مسلسل مشغولیت کے باوجود میری اصلاح کے لیے یہ صوتی پیغام ارسال فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے بلند فرمائے. میں صاف لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے دست بستہ معافی کا طالب ہوں. یقیناً مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے میڈیا کی روایت پر بھروسہ کر لیا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عذر کے طور پر نہیں کہتا، برسبیل تذکرہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کی خبر ہوتی تو میرا عام معمول یہی ہے کہ میں پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں. وہاں تحقیق کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور پھر بھی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا. میں اپنی معذرت کے لیے کوئی بہانہ، کوئی جواز، اپنے غلط کام کے لیے، اپنی غلطی کے لیے کوئی بہانہ، کوئی جواز تلاش نہیں کر رہا ہوں. اب میرا چونکہ رابطہ رہتا ہے تو جب وہ خبر آئی تو مجھ پر یلغار ہوئی، اور دونوں طرف سے ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں شاید اب تک تقریباً چند سو نہیں بلکہ چند ہزار لوگوں کو اپنی اصلاح کے لیے آپ کے بیانات کے سننے کی طرف باصرار متوجہ کر چکا. اکثر میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بیانات کو پابندی سے سنیں، انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. ایسے بہت سے مسلمانوں نے بھی مجھے فون کیا، احتجاج کیا، اپنی حیرت و استعجاب کا اظہار کیا، اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی مجھے فون کیا. اب تو آپ کی طبیعت میں تقدر آئے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کہوں میں تو یہ تو مجھے بہت ہی زیادہ بہت دکھ ہو رہا ہے محسوس کر کے کہ میں کیسے اس کی تلافی کروں. بہرحال فی الحال تو میں آپ سے معافی کا طالب ہوں اور آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا محتاج ہوں. بہت شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، لیکن جس پس منظر میں یہاں کے جن حالات سے میں اچانک مجھے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. اللہ کرے کہ آپ کا دل بھی صاف ہو گیا ہو. میں آپ کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں. جزاکم اللہ وبارک فیکم ونفعنا بما آتاکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین، کلپ کے اختتام سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں محبت اور الفت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. عام طور پر جیسا کہ ہوتا ہے، اختلاف کے بعد آہستہ آہستہ نفرت بڑھتی ہے، پھر آپس میں طعنہ تنقید ہوتی ہے، پھر بات قطع تعلقی تک جا پہنچتی ہے. ان دو شخصیات نے اتنے خوبصورت طریقے سے اختلاف کیا اور ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ ایسے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے
اپنی انا پرستی کو پیچھے رکھتے ہوئے اللہ رسول کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اسلام کا سب سے خوبصورت عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو اس طرح لیں، اپنی انا پرستی کو پیچھے رکھیں اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی۔ کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور سب سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔